نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیغام کو سن کر آگے بھیجنے میں سستی مت کیجیے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں راہ مستقیم پر چلتے ہوئے بہتر سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ عمران کی آیت 23-25 میں شریعت پر عمل نہ کرنے کا سبب بتایا جا رہا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یا اللہ، روز محشر ہمارے پردے رکھ لینا. آیت 26-27 میں بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. بے شک یا رب العالمین، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے شک یا رب العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ، تو امت مسلمہ کی تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کو آسانی، خیر اور عزت میں بدل دے. آیت 28 میں ہم جانیں گے کہ کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست بنانے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا رب العالمین، ہمیں ایسے دوستوں کی صحبت عطا فرما جو ہمیں بھلائی کی طرف لے جانے والے ہوں. آیت 29-30 میں آخرت کا حال اور اللہ کی رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک یا رب العالمین. وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے. بے شک یا رب العالمین، تجھ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں. یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا. آیت 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. بے شک یا رب العالمین، تیری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے. یا رب العالمین، ہر محبت سے بڑھ کر
ہمارے دلوں میں اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دیجیے۔ آیت 32 میں ہم جانیں گے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض کی سزا کیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ تو ہمیں اس کفر کے عمل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت، اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت تک پہنچانے والے ہوں۔ یا اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔